بڑی ڈبیٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا مناسک اور اتنی زندگی کی خواہش کہ انسان زندگی میں ایک بار مسلمان صاحب استاد پہ حج فرض بھی ہے اور ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے. ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی اس پہ بات کی کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا کہ ایک اکیلی صحرا میں ہونے والی عورت کی کتنی ساری ایکٹیویٹیز کو سنت بنا دیا. تو آج تو بڑی ڈبیٹ ہے عورت کے تنہا سفر پہ بھی اور عورت کے اکیلے کچھ کرنے پہ بھی. اس کو میں ضرور سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک اکیلی عورت کو اتنی بڑی مثال بنایا. اس کی ابتدا میں آج ہم صحیح بھی کر رہے ہیں, صفا مروہ بھی پہ بھی وہ جو ہو رہا ہے, زمزم کا پانی بھی, اور پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی. اور لیکن اس کی میں ضرور سمجھنا چاہتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اکیلی عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا ہو یا اسی طرح سے باقی معاملات ہیں, وہ یعنی اس پہ تو کوئی دوسرا کویسچن ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آخر کیا یہ غور و فکر والی بات نہیں ہے کہ ایک اکیلی عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلد امین کی بنیاد رکھوائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظرف ہے نا, ظرف. لیکن آپ ناقص العقل کہہ کے عورت کو ایسے مقام تک تو نہیں پہنچا سکتے کہ عورت جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. کہ عورت کے بارے میں جب میں جب مائنڈ ریڈ کرتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عورت کے بارے میں یہ تصور آئے گا, اس کا نکاح ہوتا ہے, اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ گھر میں کام کرتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو وراثت ملے یا نہ ملے, اور بس اس کا رول ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عام مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی اس بات پہ غور و فکر کیوں کرے گا کہ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا تھا, حضرت مریم نے اور کیا کیا پھر تھا, حضرت مریم نے کیا حضرت کیا, عائشہ نے حضرت کیا کیا, آسیہ نے کیا کیا, اور حضرت خدیجہ نے کیا کیا, اور حضرت عائشہ نے کیا کام کیا. سر حج میں یہ سوچتے ہوئے اب تو میرے ذہن میں یہ سوچ بہت زیادہ ابھرتی ہے, جس کے لیے میں نے آپ سے سوال بھی پوچھا کہ حضرت ہاجرہ کو اس حال میں تنہا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان سے کام لینا تھا. دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک بنیادی کام پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنانی تھی, اپنا گھر, تو اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو سب سے پہلے ایک عورت سے آباد کروایا جس کی گود میں ننھا بچہ ہے. ریلی آباد کاری تو اسی طرح سے اور اسی طرح کی پیرنٹنگ سے ہوتی ہے. تو جو ہے نا, ماں, وہ روٹ ہے, اور روٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں جڑ. تو سوسائٹی کی جڑ جو ہے نا, جڑ بنیاد وہ عورت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مرد کا رول نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر حضرت ہاجرہ کو موقع دیا تو انہوں نے بنو جرہم کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا تھا. آج جب لوگ کسی معاہدے میں عورت شامل ہو تو اسی بحث سے نہیں نکلتے عورت یہ معاہدے کر سکتی ہے